الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد۔ شریعت مطہرہ نے ہر ایک کے حقوق کو بیان کیا اور ظلم سے منع کیا، اور قرآن کریم میں فرمایا بے شک اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتے۔ ایک بچہ ہے تو ماں باپ کے ذمے اس کا حق رکھا کہ اس کی تعلیم، اس کی تربیت، اس کی طرف والدین متوجہ ہوں۔ تعلیم اور تربیت دونوں الگ الگ پہلو ہیں۔ تعلیم ایک الگ چیز ہے اور تربیت ایک الگ چیز ہے۔ آج اولاد جن کے یہاں ہے وہ اکثر و بیشتر اس اولاد کی ناقدری کرتے ہیں اور اپنی اولاد کے حق میں کبھی ماں کی زبان ایسے جملے بول دیتی ہے کہ آگے چل کر یہی جملے ماں باپ کو رلانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ جیسے ماں نے کبھی اپنی اولاد کو کہہ دیا کہ مر بھی نہیں جاتا، مر جاوے تو اچھا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ماں کی دعا ڈائریکٹ عرش پر جاتی ہے، اس کے لیے بیچ میں کوئی حجاب نہیں۔ اب یہ دعا تو اللہ نے قبول کر لی، لیکن اس کا اثر جب بچہ بالغ ہوا، نکاح کا زمانہ آیا، اس وقت اللہ وہ قبولیت کے آثار دکھاتے ہیں اور اس جوان کی روح کو قبض کرنے کے لیے ملک الموت کو روانہ کرتے ہیں۔ اس وقت ماں روتی ہے کہ میرے بچے کو شادی کی بڑی تمنا تھی، میرا بیٹا چلا گیا۔ ماں یہ نہیں جانتی کہ بچپن میں میں نے اس کے لیے بد دعا کی تھی، اس بد دعا کا اثر اب ظاہر ہوا۔ لہذا شریعت نے ایسے جملوں سے اجتناب اور پرہیز کا حکم دیا کہ جو بچے کے حق میں خسارہ اور نقصان کا ذریعہ بنے۔ ماں کو کہا کہ اپنی اولاد کے حق میں دعائیں کرے، اور جب تعلیم کا معیار اعلیٰ ہو گیا اور تربیت کا معیار زیرو ہو گیا، اس وقت یہ سارے خرافات اولاد کے ہماری نظروں کے سامنے آتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ او ہو، میں نے اس پر دھیان ہی نہیں دیا، آج بچہ کہاں سے کہاں تک چلا گیا۔ کچھ جو ہے بچیوں کے متعلق ماں باپ جو ہے بچپن ہی سے ان کے ہاتھ میں موبائل دے دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بچے کے حق میں بڑے محبت کرنے والے ہیں، لیکن در حقیقت یہ بچوں کے حق میں ظالم ہے۔ کس طرح سے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بچیوں نے اور بچوں نے اس موبائل کا استعمال غلط کیا، اور یہاں تک غلط استعمال کیا کہ اس کے اندر جتنی عریانیت، ننگا پن جو ویڈیو کے ذریعے سے بتلایا جاتا ہے، بچہ اس کا دیکھنے کا عادی بن گیا۔ اب وہ حرکتیں جو اس نے ویڈیو میں دیکھی، اب وہ پریکٹیکلی طور پر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ماں باپ اس وقت روتے ہیں کہ او ہو، میرا بچہ اس کے اندر اتنا آگے بڑھ گیا، ابھی تو اس کی عمر بھی نہیں ہوئی۔ تو یہ تربیت کا فقدان ہے، تربیت کے نہ ہونے کا جو ہے یہ وجہ ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں دنیاوی تعلیم ہو یا دینی تعلیم، اعلیٰ سے اعلیٰ معیار تک پہنچ گئی، لیکن اس کے باوجود وہی بیٹا اپنے باپ کے سامنے زبان چلا رہا ہے، وہی بیٹی اپنی ماں کے دل کو دکھا رہی ہے۔ کوئی کہے کہ او ہو، تم نے تعلیم کا اتنا اونچا معیار حاصل کر لیا، اس کے بعد جو ہے تمہاری زبان گندی کیوں؟ پتہ چلا کہ تعلیم تو اعلیٰ حاصل کر لی، لیکن تربیت نہیں ہوئی۔ تربیت بھی ماں باپ کے ذمے ہے کہ بچپن ہی سے سچ بولنے کا عادی بنائے، اس کو جو ہے گھر میں داخل ہونے کا طریقہ بتلائے، دسترخوان پر بیٹھنے کا طریقہ بتلائے۔ یہ ساری تربیت جو ہے ماں باپ کے ذمے ہے۔ اس میں سے
اگر ماں باپ کوئی ایک قدم چوک جاتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ میرا بیٹا دسترخوان پر بیٹھ کر کبھی دعا نہیں پڑھتا، مولانا نے اس کو مدرسے میں پڑھایا کیا ہے؟ ارے بھائی مولانا نے تو یاد کروا دی، اب جو ہے تربیت تمہارے ذمے ہے کہ جب بھی بچہ کھانے کے لیے بیٹھے ہم بلند آواز سے جو ہے دعا پڑھیں، بچے کو بھی وہ دعا یاد آ جائے اور کہے کہ ہاں ہمارے استاد نے ہم کو یہ سکھلائی۔ اس وقت ماں باپ کہیں کہ بیٹا جب جب کھانے کے لیے بیٹھا کرو یہ دعا پڑھ لیا کرو، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہیں دوسرا نام ہے، ازواج مطہرات میں سے ایک زوج مطہرہ اپنے ساتھ ایک بیٹا لے کر آئی۔ بخاری شریف کی صحیح روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی کھانے کے لیے بیٹھتے ان کو اپنے ساتھ لے کر بیٹھتے، اور وہ صحابی فرماتے ہیں کہ بچپن میں نے نبی سے سنا، آج تک مجھے یاد ہے، میرے نبی فرماتے بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، داہنے ہاتھ سے کھاؤ، کل بیمینک اپنے سامنے سے کھاؤ۔ پتہ چلا کہ تربیت جو ہے یہ ضروری ہے۔ وضو کے فرائض تو آپ نے یاد کروا دیے مدرسے میں، لیکن اس کا عملی طریقہ یہ گھر میں آپ کو دیکھنا ہے کہ بیٹا کیا کرنا چاہیے، فرائض کیا ہیں وضو کے، ہم کو کر کر بتاؤ، سنتیں کیا ہے ہم کو جو ہے پریکٹیکلی کر کر بتاؤ۔ تو تربیت ایک الگ چیز ہے، تعلیم ایک الگ چیز ہے۔ آج تعلیم پر تو پوری توجہ ہے لیکن تربیت پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی۔ میرا بیٹا اور میری بیٹی بچپن میں ویسٹرن کلچر کے کپڑے پہن رہی، مجھے جو ہے اس وقت کوئی سوچ بچار نہیں آتا، میں یہ کہہ کر پہنا دیتا ہوں کہ ابھی چھوٹے ہیں تو چلے گا، بس یہی سوچ غلط ہے۔ بحرین کی تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیں کہ 100 سال پہلے کا وہاں کا کلچر کیا تھا۔ کوئی عورت بغیر برقعے کے نظر نہیں آتی تھی، 100% برقعہ تھا۔ یہودیوں نے دیکھا کہ یہ پکے مسلمان ہیں اور اپنے بچوں کی تربیت پر پوری توجہ دے رہے ہیں، انہوں نے جو ہے یہ تربیت کو ختم کرنے کے لیے بازار میں بچوں کے ویسٹرن کپڑے ڈالے اور ان کے سامنے یہ فتویٰ بھی دے دیا کہ بچہ نابالغ ہے، کوئی گناہ نہیں ہوگا، یہ کپڑے پہناؤ۔ بات دماغ میں اتر گئی اور بچوں کو جو ہے ویسٹرن کپڑے جو ہے پہنانے شروع کیے۔ آج 100 سال کے بعد اس کا نتیجہ یہ ظاہر ہوا کہ آج الا ماشاء اللہ آپ کو کوئی برقعے والی عورت نظر پڑے گی، سب جو ہے ایسے ہی ویسٹرن کپڑوں میں آپ کو نظر آئیں گے۔ تو آج جو میں پہنا رہا ہوں اس کا نتیجہ ابھی نہیں، یہ آگے چل کر نظر آئے گا۔ اس وقت ہم کہیں گے بیٹا ہاتھ سے چلا گیا، بیٹی ہاتھ سے چلی گئی، اس وقت کا رونا جو ہے بیکار ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر ایک کا حق بتلایا۔ تو بچے کا حق ماں باپ کے ذمے، تعلیم و تربیت۔ اب عید کا زمانہ آئے گا، بچے کو جو ہے سب جگہ سے عیدی ملے گی، تو اس وقت بھی ماں باپ کو کہا ابھی مسائل پر دھیان دینا، جو بچے کے نام سے پیسے دیے گئے وہ بچے ہی کے ہیں، اس میں سے تم تصرف نہیں کر سکتے، خرچہ نہیں کر سکتے۔ اکثر ماؤں کو یہ مسئلہ معلوم نہیں، وہ بیچارے بچے کے جمع کیے ہوئے پیسے اپنے خرچے میں واپس ڈالتی، اس کی شریعت نے اجازت نہیں۔ اور والی اگر جو ہے اجازت دے رہا ہے بطور قرض کے لینے کے، تو وہ مفتیان کرام سے آپ پوچھیں۔ اسی طرح سے ایک باپ نے اپنے بیٹے کے نام سے کپڑے سلائے کہ یہ کپڑے میرے بیٹے کے عید کے لیے میں لایا، اب اس کا مالک بیٹا ہو گیا۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ بڑا ہو گیا تو ہم اس کے چھوٹے کپڑے اس کے دوسرے بھائی کو پہناتے ہیں، یہ بھی شریعت اجازت نہیں دیتی کیونکہ اس کی مالکی ہے۔ اس لیے باپ کو کہا کہ اپنی مالکی میں ہر چیز رکھے نابالغ کی، تاکہ جو ہے اس کا تصرف کر سکے،
کسی چھوٹے بھائی کو پہنانا ہو تو پہنا بھی سکے، کسی کو دینا ہو تو دے بھی سکے۔ اسی طریقے سے عورتوں کے باب میں شریعت نے حکم دیا کہ بیوی کے ساتھ کس طرح سے رہا جائے، اور بیوی کو بتلایا کہ شوہر کے ساتھ کیسے رہا جائے۔ خیر، آج کی میڈیا اور یہ سوشل الیکٹرانک میڈیا زیادہ تر ہماری بچیوں کے اور ہماری بیویوں کے دماغ کو خراب کرتی ہے، اور یوں کہتی ہے کہ تم کو تو ایک قید میں رکھ دیا گیا، تمہارا شوہر تمہارے حق میں ظالم ہے۔ تو چونکہ میں نے اپنی بیٹی کو دینی تعلیم بھی نہیں دی، اس کی دینی تربیت بھی نہیں ہوئی، تو وہ بیچاری بہکاوے میں آ کر کہنے لگتی ہاں دیکھو نا کیا کرے۔ تو ہم اپنی بچیوں کو، اپنی بیویوں کو یہ تعلیم دے کہ قرآن کریم نے اور شریعت مطہرہ نے تم کو یہ حق دیے ہیں، اور تمہارے ذمے صرف اتنے حق رکھے ہیں، جو حق دیے ہیں وہ دیکھو اور جو حق ادا کرنے ہیں وہ دیکھو، تو تم کو پتہ چلے گا کہ شریعت نے تمہارے حق میں بڑے نرم انداز والے فیصلے کیے۔ جیسے قرآن کریم میں فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی بیویوں کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کرو، لیٹ گو والا معاملہ کرو، پکڑم پکڑی والا معاملہ مت کرو۔ یہ اللہ کی بندیاں ہیں، اللہ نے ان کو تمہارے نکاح میں دی ہے، لہذا تم ان کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کرو۔ لیکن بھلائی والے معاملے میں یہ نہیں آتا کہ وہ اجازت مانگے کہ میں ذرا اکیلی ویسو کا چکر لگا کر آؤں، اور آپ کہیں کہ ہاں قرآن نے حکم دیا ہے جاؤ جاؤ میری بیگم صاحبہ، آپ ایکٹیوا نہیں میری 4 وہیل لے کر جاؤ، اس کی اجازت نہیں۔ شریعت گزشتہ کل بتلایا کہ جن چیزوں میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے اس میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ بیوی کہے کہ قرآن نے تم کو بھلائی والا معاملہ کرنے کا حکم دیا، میں ذرا بال اسٹیٹ کروا کر بغیر دوپٹے کے اور بغیر برقعے کے باہر نکلنا چاہتی ہوں، مجھے اجازت ہے؟ آپ کہیں گے نہیں، اس لیے کہ اللہ نے منع کیا، اس میں میری اجازت چل ہی نہیں سکتی۔ جو گناہ ہے وہ گناہ ہے۔ تو خیر، آج کل لوگ یہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف کا مطلب صحیح نہیں سمجھے، وہ اتنا لاڑ لڑا لیتے ہیں، اس کے بعد کچھ وقت کے بعد بیوی پر ہاتھ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، شک اور شبہ ہونے لگا۔ اب اچانک پکڑ لے کر آئے کہ نہیں پردہ کرو، یہ کرو، تو وہ سوچتی ہے کہ یہ ذمہ دار تھا، اچانک جمع دار کیسے بن گیا؟ تو شریعت نے ہم کو ذمہ دار بنایا ہے کہ پہلے سے ہی ایسی کڑوی نظر ہو، کھلاؤ سننے کا نوالا، لیکن رکھو نظر کڑوی۔ وہ شروع میں تو کہے گی کہ بڑا عجیب آدمی ہے، لیکن بعد میں یہی بیوی آپ کو دعا دے گی، یہی اولاد آپ کو دعا دے گی۔ اولاد کی خیر خواہی یہ نہیں ہے کہ ماں باپ اس کو موبائل دلا دیں اور بچہ خوش ہو جائے کہ میرے ابا کا تو کیا کہنا، میں نے تو سیمسنگ کا مانگا تھا اور انہوں نے تو ایپل کا دلا دیا، اور عجیب عجیب گیمیں اس میں آتی ہے جو دوسروں میں نہیں آتی۔ تو یہ خیر خواہی نہیں ہے، بلکہ جہنم والے راستے پر اپنے بچے کو لگا کر دھکا دے رہا ہے کہ آگے بڑھو۔ میرا بچہ اگر پڑوس کے اندر کھیل رہا ہے اور پڑوسیوں کے سونے کا وقت ہے تو میری ذمہ داری ہے کہ باہر کھڑے رہ کر میں بچوں کو بلند آواز سے یہ کہوں، پیارے بیٹو یہ پڑوس میں سوئے ہوئے ہیں، ان کا حق ہے، ان کو تکلیف نہ ہو، تم اتنی چلا کر بات کر رہے ہو، پڑوسیوں کی نیند خراب ہو رہی ہے، شریعت نے، میرے نبی نے اس کی تعلیم نہیں دی۔ تو یہ ہوئی تربیت، تعلیم بھی ہوئی، تربیت بھی ہوئی۔ تو خیر، عورتوں کے معاملے میں آج یہ سمجھا گیا، مسلمانوں کو یہ طعنہ دیا گیا کہ تم نے بڑی ناانصافی کی۔ جیسے شوہر کا انتقال ہو گیا تو بیوی کو کہا 4 مہینے 10 دن عدت میں بیٹھے، اور اگر بیوی گزر جائے تو شوہر پر کوئی عدت نہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ تم جو برابری کا حق کی بات کرتے ہو،
کہ مردوں کے برابر ان کو حق دیا جائے، چلو تھوڑی دیر کے لیے اگر مان بھی لیں تو تم اس کو جو ہے 100% برابری کا جو ہے فائدہ نہیں دے سکتے، 100% برابری اس کی نہیں کر سکتے۔ وہ کیسے؟ ہم کہیں گے کہ ایک بچہ تمہاری بیوی جنے اور ایک تم جنو، برابری تو اس میں ہی ہے۔ وہ بیوی کہے کہ میں نے 4 بچے مجھ سے پیدا ہوئے اور آپ سے تو ایک بھی نہیں ہوا، اب آپ کو حمل لینا چاہیے، تو برابری کا تو حق یہ ہے کہ آپ کو بھی حمل لے۔ برابری کا حق تو یہ ہے کہ جیسے ان کے سینے سے دودھ بچہ پیتا ہے، تمہارے سینے سے بھی بچہ دودھ پیے۔ نہ آئے تو کرواؤ، سائنس نے بڑی ترقی کر لی، اب تو جو ہے میل فیمیل سب چینجنگ ہوتے رہتے، کراؤ۔ نہیں مولانا یہ تھوڑی ہو رہا۔ کتنے مرد ہیں جو ببانگے بلند یہ آواز لگاتے ہیں کہ عورتوں کو برابری کا حق دو، اور اس نے اپنے آپ کی پہل کی ہو، ہے کوئی نہیں، بس خالی بولنا ہے اور شریعت مطہرہ کو بدنام کرنا ہے۔ اللہ نے جس کو جس پوزیشن پہ رکھا وہ صحیح رکھا، مرد کو مرد کا مقام دیا، عورت کو عورت کا مقام دیا۔ مرد کو کہا تیرے چہرے پر داڑھی یہ زینت ہے، خوبصورتی ہے تیری، اس کو بڑھاؤ، اور اگر عورت کی اونگ آئے تو کہا کاٹو۔ کیوں؟ تم کو اللہ نے عورت بنائی، اور عورت کا چہرہ بغیر داڑھی کے جو ہے خوبصورت نظر آتا ہے۔ اب کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ مولانا جب داڑھی رکھنا واجب ہے تو جنت میں بھی تو جنتیوں کی داڑھی نہیں ہوگی، بغیر داڑھی کے ہوں گے؟ اگر واجب تھی اور اتنی اہمیت تھی تو اللہ جنت میں بھی داڑھی والے مرد رکھتا۔ ہم کہتے ہیں بات صحیح ہے آپ کی، آپ نے جو ہے اصل حدیث کو برابر سمجھا نہیں۔ حدیث میں ہے کہ جنتی مرد کی داڑھی اگے گی ہی نہیں، اگی ہوئی کٹوائی نہیں جائے گی، اگے گی نہیں۔ ایسے دنیا میں بھی کتنے لوگ ہیں، انڈونیشیا وغیرہ آپ جائیں تو بیچارے کئی لوگوں کی داڑھی اگتی نہیں ہے، تو ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ آرٹیفیشل لگاؤ، نہیں ہوگی تو اللہ کی طرف سے۔ تو کہا جنت میں داڑھی اگے گی ہی نہیں، تو جب اگے گی نہیں تو پھر سوال ہی نہیں ہوا۔ کسی جگہ یہ نہیں لکھا کہ داڑھی والے مرد کی داڑھی کاٹ کر اس کو جنت میں ڈالا جائے گا، ایسا کہیں بھی نہیں۔ تو یہ جو ہے علماء سے سمجھنا چاہیے، بغیر سمجھے جو ہے ہم اپنے اعتبار سے اس طرح سوال کر کر پھر بات چلا دیتے ہیں، اور یہ واٹس ایپ اتنا اسپیڈ میں چلتا ہے کہ اللہ کی پناہ، ہم جو ہے یہاں مسجد سے باہر نہیں نکلے اس سے پہلے تو پوری دنیا اس میسج کو پڑھ لیتی۔ آخری جمعہ والا میسج آپ نے دیکھا کتنا، مفتیان کرام نے محنت کی، مشائخ نے، شیخ الحدیث نے حدیث کی تحقیق کر کر بتلایا کہ یہ کوئی جو ہے آخری جمعہ کوئی 4 رکعت قضا پڑھ لے تو پوری عمر کی قضا ختم ہو جاتی ہے، ایسی کوئی روایت نہیں۔ اس کے باوجود بھی ہمارے نوجوان فارورڈ کر رہے ہیں۔ کئی میسج ایسے آتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ نہیں پہنچایا تو آپ کے گھر میں جو ہے بری خبر آئے گی، اور اتنے لوگوں کو پہنچا دیا تو آپ کے گھر میں خوشی ملے گی۔ اگر یہی فضیلت ایک جملے کی ہوتی تو حدیث پاک کی ہوتی کہ حدیث پاک کو پہنچانے پر اجر و ثواب ہے۔ حدیث میں فرمایا اس کو پہنچانے میں اجر و ثواب ہے، لیکن کہیں یہ نہیں لکھا کہ اتنے لوگوں کو کمپلسری، تو پھر یہ باتیں کہاں سے آ گئی؟ لیکن پھر بھی میں نے اپنے خاص دوستوں سے جب ایک میسج میرے خاص دوست کا تھا تو میں نے کہا بھائی ابھی تک گمراہی، آپ کو حدیث کی تحقیق بھیجی، یہ بھیجا، اس کے بعد بھی، تو کہا مولانا لکھا ایسا ہے نا، ڈر لگتا ہے کہ کچھ ہو جائے گا تو یہ یقین کی کمزوری۔ ہم جیسا اللہ سے گمان رکھیں گے اللہ ویسا فیصلہ کریں گے۔ تو خیر آج اتنی بات، حق تبارک و تعالی مجھے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ امیر صاحب آج دعا کریں۔
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين وللمؤمنات يوم يقوم الحساب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين یا ذا الجلال والإکرام اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا ارحم الراحمین ہماری خطاؤں سے درگزر فرما مولا بے شک بہت گنہگار ہے خطاکار ہے بدکار ہے اے اللہ تیری نعمتوں کا استعمال کرتے رہے اور تجھ سے گناہ کرتے رہے تجھ سے بغاوت کرتے رہے اے اللہ تو نے ہم کو کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا ہے اے اللہ ہم بہت ناشکر بندے ہیں اے اللہ تیرا کھاتے رہے اور تجھ سے بغاوت کرتے رہے ہم نے گناہ کو گناہ نہیں سمجھا اے اللہ ہم کو گناہ کرتے ہوئے مزہ آئی اے اللہ ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھا اے اللہ ہم دنیا کماتے کماتے کنگال ہو گئے ہم نے دین کو چھوڑا دین کی محنت کو چھوڑا ہے ہم مجرم ہیں اے اللہ ہم یتیم ہو چکے ہیں امت کے سر پہ ہاتھ پھیرنے والا کوئی نہیں ہے اے اللہ تیرے در کے سوا ہمارے پاس کوئی در نہیں ہے اے اللہ ہم جائے تو کہاں جائے اے اللہ تو معاف نہیں کرے گا تو کون معاف کرے گا اے اللہ تیرے در کے سوا ہمارے پاس کوئی در نہیں ہے امت یتیم ہو چکی ہے اے اللہ تو اے اللہ ہم کو دھکا مار کے نکال دے گا تو ہم کہاں جائیں گے اے اللہ تو اگر ناراض ہے تو تیرے کو راضی کرنے بغیر ہمارا کوئی چارہ نہیں ہے اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اے اللہ پوری دنیا پریشان ہے اے اللہ تو نے تیری طرف سے سب جو وبا آئی ہے اے اللہ اس سے امت پریشان ہے اے اللہ تو اس کو شفا عطا فرما دے امت کے حال پہ رحم فرما دے اے اللہ بہت مبارک گری ہے اے اللہ مبارک سب ہے اے اللہ تیرا وعدہ ہے کہ اللہ تو پہلے آسمان پہ آتا ہے اور اللہ تو پکارتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا تو میں اس کو عطا کروں ہے کوئی مغفرت کو مانگنے والا تو میں اس کی مغفرت کروں اے اللہ ہم تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے تجھ سے رحم کی بھیک مانگتے ہیں اے اللہ معاف فرما دے اے مولا معاف فرما دے اے اللہ ہماری بگڑی بن جائے گی اے اللہ ہمارا کام ہو جائے گا اے اللہ معاف فرما دے مولا معاف فرما دے اگر تو معاف نہیں کرے گا تو اے اللہ ہم کہاں جائیں گے اے اللہ ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے اے اللہ تو نے مبارک اے اللہ مہینہ عطا فرمایا اس کی جیسی قدر کرنی تھی ویسی قدر نہیں ہو سکی اے اللہ چند دن رہ گئے ہیں اے اللہ اس کو صحیح وصول کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ راتوں کو اس کے میرے سامنے ہاتھ پھیلانے والا بنا دے اے اللہ دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلانے والا بنا دے اے اللہ دنیا کی محبت ہمارے دل سے نکال دے آخرت کی محبت ہمارے دلوں میں اتار دے مرنے سے پہلے قبر کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما
اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت نصیب فرما، سنتوں والی زندگی نصیب فرما، نماز میں خشوع اور خضوع نصیب فرما۔ اے اللہ تو نے جن کاموں سے تو نے اے اللہ منع کیا اس کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تجھ سے راضی کرنے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، تو جن کاموں سے ناراض ہوتا ہے ایسے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ تو اعلان کر دے کہ اللہ ہم نے تمہاری مغفرت کر دی۔ اے اللہ ہم تجھ سے اچھا ہی گمان کرتے ہیں۔ اے اللہ تو ہماری دعا قبول کر لے گا، اے اللہ تو ہماری ڈگری بنا دے گا۔ اے اللہ تیرے سوا ہمارا کون ہے مولا، مولا تو 70 سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے خدا۔ اے اللہ معاف کر دے مولا معاف کر دے۔ اے اللہ تو معاف نہیں کرے گا تو اور کون کرے گا۔ اے اللہ تیرے در کے سوا ہمارے پاس کوئی در نہیں ہے، اگر کسی سائل کسی کے در پہ جاتا ہے تو اس کو گھر والا کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے۔ اے اللہ تو کا سخیوں کا سخی ہے، تیرے در سے ہم کیسے خالی ہاتھ جائیں گے۔ مولا ہماری جھولے میں کچھ نہ کچھ ڈال دے، ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما دے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما، ایمان کے اوپر خاتمہ نصیب فرما، ہر بری موت سے اللہ تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ بیماری تو تیری رحمت ہے، اس کو اللہ ہم پر کمزور ہیں، ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اے اللہ جو بیمار کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہے اللہ ان کو پریشانیوں کو دور فرما، جو قرض دار اس کو قرضہ کے اللہ خلاصی عطا فرما۔ اے اللہ پوری عالم میں ہدایت کو عام فرما، ہر کچے پکے گھر میں اسلام کو داخل فرما، اسلام کا بول بالا فرما، مسجدوں کو آباد فرما۔ اے اللہ بیماری کو ختم فرما، اے اللہ بیماری کو ختم فرما، پورے عالم میں سکون چین اطمینان عطا فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ ہمارے نبی نے جن دعاؤں میں اللہ جو دعا مانگی اس میں ہمارا حصہ نصیب فرما، جن سرور سے پناہ چاہیے اس میں ہماری پناہ نصیب فرما۔ جد اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد